اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما نعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثناء بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين أعني الإمام المهدي من آل ياسين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم والمقصرين في فضائلهم والشاكين فيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم من يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء. صلوات پڑھے محمد مجلس عزائے شہادت حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. اس مجلس عزا کے لیے جس آئے وافی ہدایت کو سرنامہ سخن قرار دیا سورہ مبارکہ حج کی آیت جس میں پروردگار عالم اپنی قدرت مطلقہ کو ظاہر کر رہا ہے، اپنی مشیت کو ظاہر کر رہا ہے، اپنے ارادے کی پختگی کو ظاہر کر رہا ہے، اور ارشاد فرما رہا ہے الم ترا، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا، اے امت رسول کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ چوپائے ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں، سب ہی کے سب اللہ کو سجدہ ریز ہیں. سب ہی کے سب خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. وَكَثِيرٌ، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں حق علیہ العذاب کہ جو خدا کے سامنے سرکشی کی وجہ سے عذاب کے حقدار ہو چکے ہیں. مَن يُهِنِ اللَّهُ، خدا جس کی اہانت کر دے، یہ ٹکڑا سرنامے میں آپ کے حوالے کیا. مَن يُهِنِ اللَّهُ، خدا جس کی اہانت کر دے، جسے رسوا کر دے، فما لہو مکرمن، اس کی تکریم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس کی تکریم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ان اللہ یفعل ما یشاء، خدا تو وہ ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. یہاں تک
یہ آیت کا ظاہری ترجمہ تھا جو آپ کے حوالے کیا، اور آپ کی سماعت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس موضوع کو چنا، اور ممدوح تک آنے کے لیے جن تمہید اور جن معروضات کو آپ کے حوالے پیش کرنا ہے، آپ کے حوالے کرنا ہے، اس میں آپ کی بہت دقیق توجہ کا طالب بھی ہوں۔ اجازت ہے تو آپ بات شروع کی جائے۔ آیت کا ظاہری ترجمہ آپ کے حوالے کیا۔ پروردگار آخری ٹکڑا جو فرما رہا ہے نا ارشاد، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس بات کا تعلق سجدے سے کیا ہے؟ آیت کا آغاز تو یہیں سے ہو رہا ہے کہ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے، خدا کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس کا تعلق اس سے کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ نہ کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے اللہ کا کچھ بگاڑ لیا ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پروردگار نے اس آیت میں یہ ترتیب رکھ کر بتایا، سجدہ تمہارے سجدہ کرنے سے نہ ہی ہمارے ہاتھ کھلتے ہیں اور نہ ہی سجدہ نہ کرنے سے بند ہوتے ہیں۔ خدا کی قدرت مطلقہ ہے، علی الاطلاق ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور خدا جسے رسوا کر دے، خدا جسے ذلیل کر دے، کسی کی مجال کے اس کو عزت دے سکے، کسی کی مجال کے اس کی تکریم کر سکے۔ دیکھیں یہاں تک تو بات واضح ہے کہ انسان سجدہ کرتا ہے، سجدے کی ایک کیفیت ہے، جنہیں سجدہ کرتے ہیں سجدے کی ایک کیفیت ہے۔ اعضائے سجدہ کے جو ساتھ ہیں وہ سجدے میں رکھتا ہے، سر کو جھکاتا ہے، سجدے کی یہ کیفیت ہے۔ ہاتھ ہوتے ہیں، گھٹنے ہوتے ہیں، انگوٹھے ہوتے ہیں اور ماتھا ہوتا ہے، جبین ہوتی ہے۔ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف انسان تو سجدہ نہیں کر رہا ہے، صرف الجنہ تو سجدہ نہیں کر رہا ہے، سجدہ کرنے والوں میں تو سورج بھی ہے، سجدہ کرنے والوں میں تو چاند بھی ہے، سجدہ کرنے والوں میں تو ستارے بھی ہیں۔ اب ستاروں کا سجدہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، ستاروں کا سجدہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، اس میں کہاں میں آپ کو زحمت دوں، لیکن سوال یہ ہے کہ سجدے کی ایک کیفیت ہے، سجدے کی ایک کیفیت ہے۔ سورج کیسے سجدہ کر رہا ہے؟ ہاتھ تو نہیں ہے، اعضائے سجدہ جو انسان کے پاس ہیں وہ سورج کے پاس تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ ایک مسلم عبادت ہے، مخلوق کے بدلنے سے کیفیت بدل جاتی ہے، کیفیت بدل رہی ہے، سجدہ پھر بہرحال ہو رہا ہے، کیفیت بدل رہی ہے، سجدہ بہرحال ہو رہا ہے۔ سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، تو سورج کیسے سجدہ کر رہا ہے؟ کون بتائے کہ سورج کیسے سجدہ کر رہا ہے؟ میں نے تو سورج کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سائنسدان سے پوچھیں گے کہ سورج سجدہ کیسے کرتا ہے، وہ جو آج تک سورج کی ایک شعاع کو درک نہ کر سکا، وہ بتائے گا کہ سورج سجدہ کیسے کر رہا ہے۔ سورج سجدہ کیسے کر رہا ہے یہ وہ بتائے جس نے سورج بنایا ہے، یا وہ بتائے کہ جن کے صدقے میں بنایا ہے؟ وہ بتائے کہ جس نے بنایا ہے، یا وہ بتائے کہ جن کے صدقے میں بنایا ہے۔ لیجئے آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، امیر کی حدیث کہ فرمایا سنو، سورج کے 360 برج ہیں، اور ہر دن سورج ایک نئے علیحدہ برج میں داخل ہوتا ہے۔ 360 دن، 360 برج، اور ہر برج میں سورج ہر دن داخل ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ برج میں۔ اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو نئی فجر کے طلوع ہونے تک سجدے میں ہوتا ہے۔ اب تصور کر لیجئے آپ بر صغیر میں رہ رہے ہیں، اور آپ کے بالکل اس گلوب کے اپوزٹ کون سا ملک ہے؟ امریکہ، یورپ۔ یہاں سورج غروب ہوا تو آپ کی نسبت سورج سجدے میں ہے، اور یورپ والوں کی نسبت سورج نے سجدے سے سر اٹھایا ہے، یعنی طلوع کیا ہے۔ پھر جب وہاں غروب ہوگا تو ان کی نسبت سجدے میں ہوگا، آپ کی نسبت سجدے سے سر کو اٹھائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ علی بتا رہے نا سورج کی سجدے کی کیفیت کیا ہے، سورج کی کیفیت سجدہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، میری طرف دیکھیے گا، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اگلی فجر تک سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ سورج کی کیفیت سجدہ ہے، یہ سورج کی
کیفیت سجدہ ہے. اب علماء نے یہاں پر بحث کی, اس بحث کو ذرا محفوظ کیجئے گا تاکہ بات آسان ہو سکے. اب مسئلہ ایک سب سے بڑا یہ ہو گیا کہ میں نے مجلس شروع کرتے ہوئے وقت نہیں دیکھا کہ میں نے کب شروع کی تھی. تو اب جہاں تک بات جائے گی آپ کے حوالے, لیکن آپ کی زحمت شروع ہونے سے پہلے مجلس ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اجازت ہے؟ دیکھیں سب علماء نے اس بات پر بحث کی کہ سورج کیسے سجدہ کر رہا ہے. کیفیت تو علی نے بتا دی. سورج جو سجدہ کر رہا ہے وہ ارادہ تکوینی کے تحت کر رہا ہے. ارادہ, دو چیزیں ہیں, جوان اچھی طریقے سے سمجھ لیں, ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی. بزرگ یقیناً مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, ان سے دعا لوں گا جوان توجہ فرمائیں, ان کی توجہ چاہیے. ایک ولایت تکوینی, ایک ولایت تشریعی. اسی کی طرح ایک ارادہ تکوینی, ایک ارادہ تشریعی, اور پھر اسی طرح زیر زیر ہوتے ہوئے چیز ذیل میں آتی ہے سجدے تک. تو اسی طرح ایک سجدہ ہے سجدہ تکوینی اور ایک سجدہ ہے سجدہ تشریعی. فرق سن لیجئے تاکہ بات آسان ہو جائے. ولایت تکوینی کسے کہتے ہیں؟ مخلوق ازل سے لے کر ابد تک کائنات کے تمام امور میں تدبر کو کہتے ہیں, تدبیر کو کہتے ہیں ولایت تکوینی. اور احکام حلال و حرام, یعنی خدا جسے حلال کر دے اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا, اور جسے خدا حرام کر دے اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا, اسے کہتے ہیں ولایت تشریعی. چلیں اور آسان کروں. ولایت تکوینی وہ ولایت ہوتی ہے اور وہ اختیارات ہوتے ہیں کہ جس میں مخلوق کا کوئی بس نہیں چلتا. یہ تمہید ہے, انشاءاللہ جب نتیجہ آئے گا تو آپ بڑے محظوظ ہوں گے. ولایت تکوینی وہ تکوینی ولایت ہے کہ جس میں انسان کا کوئی بس نہیں ہے, مخلوق کا کوئی بس نہیں چلتا. یعنی مثال کے طور پر کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میں کراچی میں نہیں, میں امبانی کے گھر میں پیدا ہوں گا. کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اختیار نہیں ہے, بس نہیں چل رہا. ولایت تشریعی وہ ولایت ہے کہ جہاں پر مخلوق کا بس چلتا ہے, حکم اللہ دیتا ہے, عمل کرنا مخلوق کا کام ہے. چلیں اور آسان کر دوں. درخت عقل رکھتا ہے؟ ذی عقل نہیں ہے. رسول اگر درخت کو آواز دیں اور وہ چلتا ہوا آ جائے, یہ ہے ولایت تکوینی. اور صحابیوں کو آواز دے وہ بھاگ جائے, یہ ہے ولایت تشریعی. اب اس سے زیادہ آسان میں کر نہیں سکتا تھا, اور اس سے زیادہ آسانی سے آپ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے. بات آسان ہو گئی. یہ ہے ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی. اسی طرح ہے ارادہ تکوینی اور ارادہ, بولے میرے ساتھ, اور ارادہ تشریعی. خدا نے ارادہ کیا کہ سورج سجدہ کرے غروب ہو کر, تو اب سورج کی مرضی نہیں چل سکتی, سورج کی مرضی نہیں چل سکتی. لیکن خدا نے ارادہ کیا کہ انسان جھکے, یا انسان کی مرضی ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں خدا کا جو ارادہ اور مشیت ہے نا, وہ ہمارے ارادے کی طرح نہیں ہے. ہم پہلے ارادہ کرتے ہیں, قصد کرتے ہیں اپنے ضمیر میں, اس کے بعد فعل کو انجام دیتے ہیں. خدا یہاں ارادہ کرتا ہے اور فعل ایجاد ہو جاتا ہے, خدا کے ارادے کے ساتھ, خدا کی مشیت کے ساتھ. بہت توجہ رکھیے گا. بات واضح ہو گئی یہاں تک؟ ایسا نہیں ہے کہ سورج کے لیے پروردگار ارادہ کرے اور سورج پھر سوچے کہ سجدہ کروں یا نہیں کروں. نہیں, سورج سجدہ کرتا ہے خدا, یعنی ہر روز. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے علم کلام کی کسی بحث تک آ کر یہ جملہ اپنی حیت میں باطل ثابت ہو جائے, لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس لغت ایسی ہے محدود, زبان محدود ہے, لہذا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے سمجھانے اور سمجھنے کے لیے. ہر روز خدا ارادہ کرتا ہے کہ سورج طلوع ہو, تو اس کے ارادہ, یہاں وہ ارادہ کرتا ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے. اور جیسے ہی خدا ارادہ کرتا ہے کہ سورج غروب ہو, یہاں وہ ارادہ کرتا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے. کن فیکون, یہی تو ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, وہ کہ جب بھی کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے. یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے, یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ کہنے کے لیے تو زبان چاہیے. تو یا تو یہ مانو کہ خدا کی زبان ہے, یا کسی کو خدا کی زبان مانو. ارادہ سمجھ میں آیا؟ ارادہ یہاں اس نے ارادہ کیا کہ سورج طلوع ہو,
ارادہ تکوینی کے تحت سورج طلوع ہوا. یہاں اس نے ارادہ کیا کہ سورج غروب ہو, وہاں سورج ارادہ تکوینی کے تحت غروب ہوا. اور آسان کروں, سورج تو سجدہ کر رہا ہے, یہاں خدا نے ارادہ کیا کہ بر صغیر میں سورج سجدہ کرے تو سورج غروب ہو گیا. وہاں ارادہ کیا کہ یورپ میں سورج سجدہ کرے تو وہ یورپ میں غروب ہو گیا. اب مسئلہ اور مرحلہ یہ ہے, کر رہا ہوں آپ کی زحمتوں کو تمام, یہاں پر تمہید ختم ہو رہی ہے. اب مرحلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ارادہ تشریعی کے تحت سجدہ کرے تو اسے تو سجدے سے اٹھایا جا سکتا ہے. معارف صاحب کسی مومن کو سجدے میں دیکھیں اور جا کر اٹھا دیں, آسان ہے. سورج کو سجدے سے نہیں اٹھا سکتے. کچھ بھی نہیں سمجھے آپ. معارف صاحب کسی مومن کو مسجد میں سجدہ کرتے دیکھیں تو اسے پکڑ کے کندھے سے سجدے سے اٹھا سکتے ہیں, سورج کو نہیں اٹھا سکتے. لیکن ہاں ایک لشکر ہے جس نے بابل کو عبور کیا ہے, مغرب کا وقت قریب ہے, اور ایک شخص ہے کہ جو اشارہ کر رہا ہے سورج مغرب سے نکل کر عصر کے مقام پر آ رہا ہے. تو اب یہ نہ کہنا کہ علی نے سورج پلٹایا, یہ کہنا خدا کے ارادے کو سجدے سے اٹھا. یہ نہ کہنا کہ علی نے سورج پلٹایا, یہ کہنا کہ خدا کے ارادے کو سجدے سے اٹھایا. ارادہ تکوینی کے تحت سجدہ کر رہے سورج, علی اٹھا رہے ہیں انگلی کے اشارے سے. توجہ ہے نا آپ حضرات کی, علی اٹھا رہے ہیں انگلی کے اشارے سے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ یعنی علی کو اختیار ہے. علی کو کیسے اختیار ہے؟ علی کو کیسے اختیار ہے کہ علی سورج کو سجدے سے اٹھا دیں؟ توجہ کیجئے گا, ارادہ تکوینی کی بات ہے, ولایت تکوینی کی بات ہے. اگر علی یہ نہ کریں تو امت کو یقین کیسے آئے کہ خدا کی ولایت تکوینی بھی کوئی شے ہے؟ ابراہیم نے دربار میں کیا کہا تھا؟ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے. نمرود, اگر تو خدا ہے, میرا خدا وہ ہے جو زندوں کو مردہ کرتا ہے, مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو نمرود نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے, جس کو میں نے موت کی سزا سنائی اسے آزاد کر دو, اور راہ چلتے بندے کو لا کے قتل کر دو. لو میں نے زندہ کو مردہ کر دیا, مردے کو زندہ کر دیا. اب اگر دوسری دلیل ابراہیم ایسی دیں کہ جس کو توڑ دے نمرود, تو نقصان یہ ہوگا کہ ابراہیم کے اوپر کوئی یقین نہیں کرے گا. ابراہیم توحید کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے. میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, مغرب میں ڈبوتا ہے. تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال. ارادہ تکوینی, ولایت تکوینی. تو خدا ہے, اگر خود کو خدا سمجھتا ہے تو تیرے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ تو سورج کو مغرب سے نکال دے. تو اس کے پاس تو اختیار تھا نہیں. لیکن ابراہیم کے دور میں جتنے مسلمان ابراہیم کا کلمہ پڑھ رہے تھے انہیں یہ پتا چل گیا کہ خدا اس بات پر اختیار رکھتا ہے کہ مغرب سے سورج کو پلٹا دے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, خدا یہ اختیار رکھتا ہے کہ مغرب سے سورج کو پلٹا دے. کیوں؟ ابراہیم نے توحید کو, خدائی کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا. لیکن جب لوگوں نے بابل کی زمین پر علی کو مغرب سے سورج کو نکالتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کو گمان گزرا کہ قرآن تو کہہ رہے خدا وہ ہوتا ہے جو مغرب سے سورج کو نکالے, علی نے وہی سجدہ کر کے بتایا جب اللہ کا ولی ایسا ہے تو اللہ کیسا ہوگا. کا ولی ویسا, جب اللہ کا ولی ایسا ہے, جب ولی اللہ ایسا ہے تو اللہ کیسا ہوگا. ولایت تکوینی ان کو دی تبھی تو یہ کیا. کیوں ان کو دی ولایت؟ دیکھیں, میں اور آپ خدا کو محسوس نہیں کر سکتے. کس نے دیکھا ہے خدا کو؟ ہمارے پاس خدا کے ہونے کی اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ علی خدا کو سجدہ کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ علی اور ان کے گھر والے سجدہ کر رہے ہیں؟ سورج کو پلٹایا,
سجدہ کیا. مردے کو زندہ کیا, سجدہ کیا. خیبر کا قلعہ اکھاڑا, سجدہ کیا. تو ہم تو یہی یقین کریں گے کہ جسے علی سجدہ کریں وہ خدا ہے, جسے علی سجدہ کریں وہ خدا ہے. تو کیوں خدا نے ولایت تکوینی دی؟ اس لیے نہیں دی کہ لوگ علی کو خدا کہیں, اس لیے کہی کہ اس ولایت سے علی خدا کو منوائیں. اب سنیے جملہ, ارادہ الہی پر پوری بحث کا دار و مدار ہے, مشیت الہی اور ارادہ الہی پر. روایت کا جملہ ہے الامام وقر لارادۃ اللہ. بس یہیں تک آپ کو لانا تھا اور میں مسلسل ہو جاؤں گا منزل سے. الامام وقر لارادۃ اللہ, امام اللہ کے ارادے کا وقر ہے. خدا کی قسم اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آج کے بعد نہ ہی کوئی کسی کو غالی کہے گا نہ نصیری کہے گا. الامام وقر لارادۃ اللہ, امام اللہ کے ارادے کا وقر ہے. مولانا وقر کسے کہتا ہے؟ وقر کیا ہے؟ اہل علم حضرات تشریف فرمائے. لغت میں وقر کہتے ہیں گھونسلے کو. امام اگر کوئی لفظ استعمال کر رہا ہے خدا کو سمجھانے کے لیے اور اس کے ارادے کو سمجھانے کے لیے اور اپنی امامت کو سمجھانے کے لیے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نہ وہ لفظ عام ہے نہ اس کا مفہوم عام ہے. گھونسلہ, اللہ کے ارادے کا گھونسلہ, یعنی جہاں اللہ کا ارادہ رہتا ہے. آسان ترجمہ تو یہی ہے. لیکن اگر دقت میں جائیں لغت اٹھا کے دیکھیں کہ گھونسلہ کہتے کس ہے, اور اگر لغت اٹھانے کا اتفاق نہ ہو تو صبح سے لے کر شام تک, رات تک کسی درخت کے آگے کھڑے ہو جائیے گا, کسی گھونسلے کو دیکھتے رہیے گا. گھونسلہ کسے کہتے کسے؟ گھونسلہ تو کہہ دیا, سمجھائیں بھی تو. گھونسلہ کہتے ہیں اس شے کو, اس مکان کو, چڑیا کے یا پرندے کے اس مکان کو کہ جہاں پر پرندہ اپنا انڈا دیتا ہے, اس کی وہاں پر دیکھ بھال کرتا ہے. پھر جب وہ انڈا ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر سے پرندہ نکلتا ہے تو فوراً نہیں اڑتا, پہلے اپنے اندر اڑنے کا ملکہ پیدا کرتا ہے. کہہ گیا میں جو کہنا تھا, اور پھر اڑتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ الامام وقر لارادۃ اللہ, جملہ ضائع نہ ہونے پائے. امام اللہ کے ارادے کا گھونسلہ ہے. مطلب اللہ کا ارادہ اسی امامت کے ظرف میں جنم بھی لیتا ہے, پلتا بھی ہے, نافذ ہونے کا ملکہ بھی پیدا کرتا ہے, اس کے بعد خدا کا ارادہ نافذ ہوتا ہے. الامام وقر لارادۃ اللہ, امامت کا ظرف وہ ظرف ہے جس میں خدا کا ارادہ پرورش پاتا ہے, اڑنے کے قابل ہوتا ہے, نافذ ہونے کے قابل ہوتا ہے. یعنی دنیا کو سمجھانے کے لیے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا اگر امامت کا ظرف نہ ہو تو دنیا کو خدا کا ارادہ سمجھ ہی نہ آئے, دنیا کو خدا کا ارادہ سمجھ ہی نہ آئے, ارادہ الہی سمجھ میں ہی نہ آئے. اب روایت ہے اور تفصیلی روایت ہے. میں موضوع تک آنے کے لیے اور نتیجے تک آنے کے لیے اس روایت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جتنا مختصر ہو سکا اتنا مختصر کر کے, لیکن جامع الفاظ میں. میرا ساتھ دیں گے جوان؟ بس اب روایت سنیے اور میں قریب ہو رہا ہوں منزل سے. روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے, پہلے اس منظر کو سمجھیے. ابو بصیر ہیں, مسجد نبوی ہے, مدینہ شہر ہے, اور مدینہ شہر میں مثل شام کچھ قوانین ہیں جو لاگو کیے گئے. ان قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ پہلے گلیوں کوچوں میں اور گھروں میں ہوتا تھا, اب مسجد نبوی کے منبر سے علی کے اوپر سب و شتم کرنا ضروری ہو گیا. شیعہ در بدر جاتے ہیں, جب امیر المومنین کی گستاخی سنتے ہیں تو دل پہ چھریاں چلتی ہیں. ابو بصیر کچھ شیعوں کے ساتھ آپ کے اور میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کر امام کے سامنے سارا درد دل بیان کیا, سارا حال بیان کیا کہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا, اور اگر کوئی شیعہ یہ کام نہ کرے
تو اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں، قید کر لیتے ہیں، اس کے بعد صلیب پہ چڑھا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ ہم بڑی مشکل میں ہیں، مولا نجات دیجیے۔ دیکھیں مشکل جب بھی آتی ہے مشکل کشا ہی کے دروازے پہ آیا جاتا ہے۔ مولا نجات دیجیے۔ امام تشریف فرما ہے، اور جیسے ہی امام نے یہ سنا فوراً آسمان کی طرف رخ کیا، کہا پروردگار تو بڑا عظیم ہے، تو بڑا حلیم ہے، تو بڑا حلیم ہے، تو نے اپنے بندوں کو مہلت کیا دی تو یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمیشہ تیرے چنگل سے چھٹے رہیں گے اور انہیں آزادی ہے، یہ جو دل چاہے وہ کریں گے۔ امام نے کہا سنو ابو بصیر، کل صبح میرے بیٹے محمد باقر کے ساتھ مسجد نبوی جانا۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم تمہیں وہ دکھائیں گے جس سے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، ہم تمہیں وہ دکھائیں گے جس سے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ اگلی صبح آئی اور ابو بصیر امام باقر علیہ السلام کے ساتھ امام زین العابدین کے کہنے پر گھر سے نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ ابو بصیر سمجھ رہے تھے کہ شاید امام بد دعا کریں گے۔ بہت توجہ کیجیے گا ایک ایک جملے پر۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور امام بد دعا کریں گے اور سارے دشمن حیدر کرار نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اتنے میں امام نے کہا ابو بصیر ہمارے پاس آؤ۔ ابو بصیر قریب آئے اور امام باقر علیہ السلام چھوٹے سے اپنی آستین سے ایک دھاگا نکالا، کہا اس کا ایک سرا پکڑ کے وہاں چلے جاؤ۔ ابو بصیر نے سرا پکڑا، وہاں چلے گئے۔ دوسرا سرا امام نے پکڑا۔ اب میری طرف دیکھیے گا، سرا امام کے ہاتھ میں ہے، دھاگا ایک پتلا سا دھاگا ہے جس کے اندر سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام نے اس دھاگے کو ایسے پکڑا، ذرا سی حرکت دی اور کہا ابو بصیر اب آ جاؤ۔ آپ کی خاموشی اگر توجہ کی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ابو بصیر ہمارے پاس آؤ۔ ابو بصیر اور خبردار دھاگے میں جنبش نہ کرنا، ہمارے پاس آؤ۔ ابو بصیر قریب آئے، امام نے دھاگا سمیٹا آستین میں رکھا۔ مولا کیا کیا ہے یہ؟ کہا باہر جا کے دیکھو۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، باہر جا کے دیکھو۔ اب جو ابو بصیر باہر گئے تو کیا دیکھا؟ کئی گھر ہیں جو ڈھہ چکے ہیں، کئی لوگ ہیں جو ملبے میں دب چکے ہیں، کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے، زلزلہ آ گیا، خدا کا عذاب آ گیا، قہر ہو گیا۔ اب ابو بصیر تو جانتے ہیں کہ نہ زلزلہ آیا ہے نہ عذاب آیا ہے، یہ تو امام نے دھاگے کو ہلکی سی جنبش دی ہے تو اتنے لوگوں پر عذاب آیا ہے۔ یعنی امام نے بتایا اس کائنات کی تنابیں ہم محمد و آل محمد کے ہاتھ۔ اللہم صلی علی محمد۔ کائنات کی تنابیں ہم آل محمد کے ہاتھ میں، ذرا سی جنبش دی تو مدینے والوں کا یہ حال ہے، پورا دھاگا تناب ہلا دیتے تو کیا ہوتا، پوری تناب ہلا دیتے تو کیا ہوتا، ہلکا سے دھاگے کو جنبش دی ہے۔ یہ امام نے اپنا اختیار بتایا ہے اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں بتایا ہے، اپنے بیٹے کے ہاتھوں بتایا ہے۔
خود بھی کر سکتے تھے لیکن اپنے بیٹے کو بھیجا. یعنی ابھی بظاہر مسند امامت پر نہیں ہے محمد باقر, لیکن زین العابدین نے بتایا کہ ہمارے گھر کا بچہ بھی چاہے تو کائنات کی تنابیں ہلا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ارادہ ہی وہ کرتے ہیں جو اللہ کا ارادہ ہے. ہمارے پاس اپنی نہیں, اللہ کی ولایت ہے. ہمارے پاس اپنی نہیں, اللہ کی ولایتنا ولایت اللہ. چاروں طرف یہ شور ہے. امام شیعوں کا مجمع لے کر مسجد میں احتجاج کرنے نہیں گئے, نہ ہی مورچہ نکالا, بس اپنی قدرت دکھائی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم ارادہ الہی کے مالک ہیں, ہم مشیت الہی کے مالک ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں. تو کر کیوں نہیں رہے؟ کسی کے اندر جرت ہے, جائے امام سے کہے مولا جب اتنا اختیار ہے, ایک دھاگے کو ہلایا تو مدینے میں لرزہ آ گیا, اتنے دشمن ہیں, شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے, علی پہ سب و شتم ہو رہا ہے, مار گرائیں سب کو. زہری کہتا ہے کہ میں ابھی روایت روکیے, آتا ہوں دوبارہ روایت کی طرف. زہری کہتا ہے کہ میں اس وقت امام کے ساتھ تھا کہ جب امام کو عبد الملک بن مروان لعنت اللہ علیہ, اس کے کہنے پر امام کو قید کر کے لے جایا جا رہا تھا. یہ اس قید کے بعد کی قید ہے جو 4 رات امام قید میں رہے. ہاتھوں میں امام کے ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں, زنجیریں تھیں. سنیے گا, زہری کہتا ہے میں امام کے پاس آیا اور میں نے امام سے کہا کہ مولا, چوتھے امام, مولا مجھے آپ کی یہ حالت دیکھ کے بڑا ترس آتا ہے, کاش ان بیڑیوں میں میں ہوتا اور آپ آزاد ہوتے. اب جملہ سنیے امام کا. امام نے کہا زہری کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بیڑیاں ہمیں اذیت دیتی ہیں؟ یہ کہنے کے بعد امام نے ہاتھوں کو جھٹکا دیا, ساری بیڑیاں نکل کر گر گئیں. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. امام نے بتایا یہ امر الہی کے پابند ہیں ہم, ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, مجبور نہیں ہے. ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, مجبور. دیکھیں میں نے کہا نا کہ خدا مہلت دیتا ہے. خدا کا مہلت دینا, اور اگر پوری دنیا بھی خدا کے خلاف ہو جائے, خدا کی مشیت اور قدرت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ خدا کے ارادے پہ کوئی فرق؟ خدا نے تو ارادہ یہی کیا ہے تو کہ تمہیں مہلت دے. امام نے بتایا طاقت ہے ہمارے پاس, لیکن مہلت کا انتظار کر رہے ہیں. شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی تھی. کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی نا. تو اللہ نے کچھ کیا کیوں نہیں جب شیطان بندوں کو بہکا رہا تھا؟ شیطان نے خود کہا مہلت دے, خدا نے کہا وقت معلوم تک کی دی. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ قیامت تک کی دی, یہ بھی نہیں کہا کہ 100 صدیوں کی دی, وقت معلوم. جب امام سے پوچھا گیا وقت معلوم کیا ہے, تو امام نے فرمایا یوم خروج قائمنا, ہمارے قائم کے خروج کا دن ہی وقت معلوم ہے. ہمارے قائم کے ظہور کا دن, یعنی شیطان کو قائم کے ظہور تک کی مہلت ملی ہے. اس کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی, مہلت بھی ختم ہو جائے گی, آپ کا میرا انتظار بھی ختم ہو جائے گا. ہمیں انتظار کرنا ہے, توجہ رکھیے گا, ہمیں انتظار کرنا ہے. جو امام نے کیا وہ کرنا ہے. طاقت رکھتے تھے, امام سے زیادہ طاقت کوئی رکھ سکتا ہے؟ تو نکل آتے گھر سے باہر. نہیں ہوتی کربلا, امر الہی, روایات کے مطابق امر الہی کے پابند ہیں, ورنہ کسی کی مجال سید سجاد کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے. سنیے گا ابھی فضائل کی منزل پر, کسی کی اتنی مجال کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ جیسی زلزلہ رکا تو لوگ امام کے پاس آئے. جو حاکم تھا, گورنر تھا مدینے کا, اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اس وقت ہمیں علی کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. علی ابن الحسین کی بات ہو رہی ہے, زین العابدین کی بات ہو رہی ہے, نام علی ہے نا. یہ بھی عجب اتفاق ہے.
ہائے ہائے جملہ رہ گیا اور آپ بیٹھے رہ گئے. یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ آج بھی حکومت کو علی کے دروازے پر آنا پڑ رہا ہے. کوئی بعید نہیں کہ اگر اس دور کا حاکم بھی یہ کہہ دیتا اگر علی نہ ہوتے تو آج ہم ہلاک ہو جا. زمانے کو سمجھتے دیکھا نعرے ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ امام کی بارگاہ میں آیا, چوتھے امام کی بارگاہ میں, سید السجاد کی بارگاہ میں, اور آ کر دیکھا کہ امام نماز پڑھ رہے تھے. نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے سارے لوگ امام کے سامنے کہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لیں. زلزلہ رک گیا, امام نے سب کو اطمینان دیا, سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب ابو بصیر بیٹھے ہیں. اب امام ابو بصیر سے وہ کہہ رہے ہیں جو ان سے نہیں کہا, وہ کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے بھی کہہ دوں. وہ کہہ رہے ہیں امام نے کہا سنو ابو بصیر, یہ تمام چیزوں کا جو دار و مدار ہے نا وہ خدا کی توحید پر ہے, خدا کے امر پر ہے, اس کی مشیت پر ہے. وَهُوَ غَيْبٌ بَاطِنٌ سَتُدْرِكُهُ كَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ. اے ابو بصیر, اللہ وہ چھپا ہوا غیب ہے کہ جس کو ان قریب جیسا اس نے اپنے آپ کی ثنا اور توصیف کی ہے تم اسے ادراک کرو گے. ادراک خدا کو تو دیکھا نہیں جا سکتا, قرآن کی آیت کہہ رہی ہے, اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا. اس لیے امام نے یہ نہیں کہا کہ خدا کا ادراک کرو گے, امام نے کہا جیسے اس نے اپنے آپ کی توصیف کی ہے ویسا اسے پاؤ گے. اور کیا لفظ استعمال کیا؟ سَتُدْرِكُهُ, ان قریب, یعنی ابھی تک ایسا نہیں ہوا, ابھی تک ایسا. وَأَمَّا الْمَعَانِي, اب پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے, میں کہاں پر اس پہ کتنی دیر تک بات کروں, ہو نہیں سکتی, وقت بھی کم ہے. اما المعانی, معنی کی جمع ہے معانی, ٹھیک. ہمارے ہاں جو اردو میں معنی کہا جاتا ہے یہ لفظی غلط ہے. معنی یا تو معنی کہا جائے یا معنی کہا جائے. نجمی صاحب تشریف فرمائیں, تائید کریں گے. معانی جمع ہے. معنی کسے کہتے ہیں, معنی کسے کہتے ہیں؟ جو اسم کا ادراک کروائے, ورنہ اسم بے معنی ہے, اسم بے اوقات ہے, بے حیثیت ہے جب تک اس کا معنی نہ ہو. معنی نہ ہو تو اسم کا ادراک کیسے کریں گے آپ؟ میں آپ کے سامنے ایک لفظ بولوں اور اس کا معنی آپ کے ذہن میں نہ ہو تو آپ کو ادراک کیسے ہوگا اس کا؟ امام نے فرمایا اما المعانی فنحن معانیہ. کیسے ادراک ہوگا خدا کا؟ خدا تو اسم ہے, خدا تو اسم ہے, ہم 14 اس کے معنی ہیں. ہم 14 اس کے معنی ہیں. وَمَظَاهِرُهُ فِيكُمْ, اور تمہارے درمیان خدا کے مظاہر اور مظہر ہم ہیں, ہم ہیں. ہمارے اندر رب جلوہ فگن ہوتا ہے, حلول نہیں کرتا. حلول کرنا اور ہے, جلوہ دکھانا اور ہے. کوہ طور پہ جلوہ دکھا سکتا ہے, علی کی اولاد میں جلوہ نہیں دکھا سکتا. ہم اس کے مظاہر ہیں. فیکم, تمہارے درمیان. اب سنیے امام کا جملہ, ہم اس کے مظاہر ہیں. اخترعنا من نور ذاتہ وفوض الینا امور عبادہ. امام نے کہا سنو, عجیب جملہ امام نے کہا, اللہ نے اپنی نور ذات سے ہمیں اختراع کیا. مولانا یہ بات سمجھ میں, نور ذات سے اختراع کیا, خدا کی ذات, خدا کی صفات, اور پھر نور ذات سے خدا. آپ سے کہا کس نے کہ آپ سمجھنے کی زحمت کریں؟ ایک تو یہ بات نہیں سمجھ میں, مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. علی نے سورج پلٹایا, ایک دھاگے کو ہلایا تو مدینے میں. آپ سے کہہ کون رہا ہے سرکار جب سمجھنے کے لیے؟ مہدی آئیں گے تو سب کو سب سمجھا دیں گے. مہدی آئیں گے تو سب کو سب عقلیں کامل ہوں گی نا.
تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. نہیں سمجھ میں آ رہا انتظار کریں امام کا کہ امام آ کے سمجھا دیں گے جب عقلوں کو کامل کریں گے. اللہ نے ہمیں اپنے نور سے اختراع کیا اور اپنے تمام بندوں کے امور کو ہماری طرف تفویض کر دیا, ہمیں بخش دیا. مطلب اللہ نے دیا ہے, اللہ نے فوض الینا, اللہ نے تفویض کیا ہے. یعنی ان بندوں کے تمام امور کو ہم آل محمد دیکھیں گے. امور میں کون سی چیزیں؟ زندہ رہنا, رزق پانا, مرنا, سانس پانا, نعمتیں پانا, یہ تمام کی تمام باتیں امور میں. ہم آل محمد کو خدا نے تفویض کی, ہم دیکھیں گے. اب سنیے, خطرناک جملہ تو اب ہے, ساری تمہید کے بعد, ارادہ مشیت کی بحث کے بعد, اب سنیے جملہ. امام نے فرمایا سنو, نحن نفعل بإذنہ ما نشاء, اللہ کے اذن سے ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ کے اذن سے ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہاں تک بات ہضم ہو گئی؟ بالکل. اب مجھے ڈر لگ رہا ہے اگلا جملہ کہتے ہوئے, پر اب دعائی کر سکتے ہیں کہ مولا زین العابدین, مولا ابو بصیر کے صدقے میں ہماری بصیرت میں اضافہ فرمائیے گا. ابو بصیر کو بتا رہے ہیں نا, سنو ابو بصیر, ہم اللہ کے اذن سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اگلا جملہ ذرا خطرناک ہے, سنبھال لیجئے گا, اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو امام کی حدیث ہماری طرف پلٹا دو, اس لیے کہ امام کے امر کو امام کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا. امام کی طرف پلٹا دو. امام نے فرمایا کیا؟ پھر کہہ رہا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے, جوان ساتھ دینے کا وعدہ کریں تو آپ کے حوالے کریں. ہم وہی چاہتے ہیں جو, ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ. ٹھیک ہے, یہی عقیدہ ہے نا سب کا. امام فرما رہے ہیں نحن اذا شئنا شاء اللہ و اذا اردنا اراد اللہ. اللہ جو چاہتا ہے ہم, اس جملے کو پلٹ دیجئے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں, پلٹ دیجئے. امام نے فرمایا سنو, جو ہم چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے, جو ہم ارادہ کرتے ہیں وہی اللہ ارادہ کرتا. مائک کی آواز کو اب ایک جگہ رکھیے گا, اس کو ہلائیے گا نہیں, اوپر نیچے نہیں کیجیے گا. جو ہم ارادہ کرتے ہیں وہی اللہ ارادہ کرتا ہے, اور جو ہم چاہتے ہیں. مولانا یہ تو بڑی مشکل بات ہو گئی. آج تک تو ہم نے یہی سنا تھا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں. آپ نے تو بات ہی پلٹ دی. دیکھیں, پتہ نہیں اب کیسے بیان کروں, کہاں تک بات سمجھ میں آئے گی. منطق میں 4 نسبتیں ہیں, نسب اربع کہا جاتا ہے. بزرگ یقیناً جانتے ہوں گے, جوانوں کے لیے شاید نہیں ہے. ایک ہوتی ہے, جلدی نام سن لیجئے, موٹی موٹی اصطلاحات ہیں, بیان کر دوں تاکہ آپ کو تھوڑا یقین آ جائے. میں بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں نہیں, طالب علم. عموم خصوص مطلق, عموم خصوص من وجہ, تباین, تساوی, یہ 4 نسبتیں. جب بھی دو اشیاء کو دیکھا جاتا ہے تو ان کے درمیان ان چاروں میں سے کوئی ایک نسبت ہوتی ہے. کون سی؟ عموم خصوص مطلق. یعنی اس, اب میری طرف دیکھیے گا, اس شے کا تمام حصہ اس شے میں ہے, لیکن اس شے کا تمام حصہ اس شے میں نہیں ہے. ایک خاص ہو گیا, ایک عام ہو گیا. ہر انسان حیوان ہے مگر ہر حیوان انسان, یہ ہے عموم خصوص مطلق. عموم خصوص من وجہ, اس شے کا کچھ حصہ یہاں ہے اور اس کا کچھ حصہ یہاں ہے. بعض پرندے سفید ہیں اور بعض سفید چیزیں پرندے ہیں. نہ سارے پرندے سفید ہیں اور نہ ہی ساری سفید چیزیں پرندے ہیں. یہ ہے عموم خصوص من وجہ. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ آہستہ آہستہ چلو. تباین یعنی اس کا کوئی حصہ یہاں نہیں ہے اور اس کا کوئی حصہ یہاں نہیں ہے, یہ ہے تباین. جیسے دن اور رات, کوئی وجہ اشتراک نہیں ہے, ٹھیک ہے.
اور اب ایک نسبت آتی ہے تساوی، یعنی جو اس کا ہے وہ اس کا ہے، اور جو اس کا ہے وہ اس کا ہے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اور امام فرما رہے ہیں ہاں اللہ وہی چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. تو عموم خصوص مطلق، یعنی اس کا سارا حصہ اس میں اور اس کا کچھ حصہ اس میں، یہ نسبت تو باطل ہو گئی. آل محمد کی کچھ خواہشات اللہ کی خواہشات ہیں اور اللہ کی ساری آل محمد کی ہیں؟ نہیں. یا یوں کہیے کہ اللہ کی کچھ خواہشات آل محمد کی خواہشات ہیں اور آل محمد کی کچھ خواہشات اللہ کی خواہشات ہیں؟ یہ بھی نہیں. یا یوں کہیے کہ جو اللہ چاہتا ہے آل محمد وہ نہیں چاہتے، اور جو آل محمد چاہتے ہیں اللہ وہ نہیں چاہتا. تو بچی ایک ہی نسبت، جو اس کی مشیت ہے وہ ان کی مشیت ہے، اور جو ان کی مشیت ہے وہ اس کی مشیت ہے. یعنی اللہ کہے کہ جو تم نے چاہا وہ میں نے چاہا تب بھی ایک بات ہے، یا یہ کہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہم نے چاہا تب بھی ایک بات. کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. جو اللہ کی مشیت وہ ان کی مشیت، اور جو ان کی مشیت وہ اللہ کی مشیت. اب اگر یہ دیکھیں کتنی مشکل حدیث تھی نا، کتنا مشکل جملہ تھا کہ جو ہم چاہتے وہی اللہ چاہتا ہے. کتنا آسان ہو گیا جب مشیت ہی دونوں کی ایک ہے. تو یہ کہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہم چاہتے ہیں، یا یہ کہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے، ایک ہی بات ہے. دونوں کا ارادہ ایک ہے، دونوں کی مشیت ایک ہے. آل محمد کی اپنی کوئی مشیت ہے ہی نہیں، اپنا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں. اب سمجھ میں آیا؟ الامام وقر لارادۃ اللہ، امام اللہ کے ارادے کا گھونسلہ ہے. امام اللہ سید سجاد وہ ظرف ہے کہ جہاں اللہ کا ارادہ پروان چڑھتا ہے، اللہ کی مشیت پروان چڑھتی. کسی کی کیا مجال کہ انہیں مجبور کرے، مجبور نہیں عالم. کوئی کہہ دے جا کے سید سجاد سے کہ مولا بس حملہ کر دیں آپ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کوئی نہ بھی ہو تو آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ انتظار کر رہے ہیں نا امام. جب اتنے مظالم کے بعد، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اتنے مظالم کے بعد سید سجاد انتظار کر رہے ہیں، تو اتنے مظالم کے بعد میں کیوں بے صبری دکھاؤں؟ میں کیوں بے صبری دکھاؤں؟ انتظار. سید سجاد نے اپنی زندگی میں انتظار کرنا سکھایا. ہم چاہیں تو ایک ڈوری ہلائیں اور زلزلہ آ جائے مدینے میں، تمہیں کیا لگتا ہے ہم مجبور ہیں؟ ہم چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے، لیکن انتظار کر رہے ہیں امر الہی کا. انتظار کر رہے ہیں امر الہی. جب تک امر الہی نافذ نہیں ہوگا، جب تک ہمارے قائم کا ظہور نہیں ہوگا. کچھ سمجھ میں آیا؟ مہدی کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ہر امام کی حسرتوں کو پورا کرے اسے مہدی کہتے ہیں. ورنہ کیا آسان تھا سید سجاد کے لیے؟ اپنے بابا کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ دیکھنا، یہ امر الہی کا انتظار تھا. جو سید سجاد صبر کر رہے ہیں، یہ حکم الہی کی پابندی تھی. عزیزانو، آپ جانتے ہیں صابر ترین شخص کے لیے جو مصیبتیں تصور کرنا مشکل تھیں وہ مصیبتیں گزاری ہیں سید سجاد نے. جب کسی نے آ کر کہا کہ مولا تھوڑی دیر اپنی آنکھوں کو تو بند کر لیا کیجئے، مولا آرام کر لیا کیجئے، مولا ہمیں آپ کو اس حالت میں دیکھا نہیں جاتا، رو کر کہا کہ تو ضمانت لیتا ہے کہ جب میں اپنی آنکھوں کو بند کروں گا میرے سامنے میرے بابا کا کٹا ہوا سر نہیں آئے گا، جب میں اپنی آنکھوں کو بند کروں گا میرے سامنے میرے بھائی علی اکبر کا چھدا ہوا سینہ نہیں آئے گا. کیا تو ضمانت لیتا ہے کہ جب میں آنکھیں بند کروں گا کہ میرے سامنے 18 بنی ہاشم کے لاشیں نہیں آئیں گے؟
اور ایک مرتبہ رو کر کہنے لگے کیا تو ضمانت لیتا ہے کہ جب میں آنکھیں بند کروں گا میرے سامنے میری بہن کو لگتے ہوئے تماچے نہیں آئیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ جو اب کیا آپ کی ہائے بلند ہوئی ہے نا، آپ کا چھٹا امام سجدے میں سر رکھ کے حالت تقرب میں کہتا تھا اللہم ارحم تلک صرخۃ التی کانت لنا، پروردگار ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزبان۔ بعد کربلا 35 یا 36 سال زندہ رہے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا جب تک زندہ رہے خون کے آنسو روتے رہے، جب تک زندہ رہے خون کے آنسو روتے رہے۔ جب کسی نے سوال کیا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری، تو رو کر 3 بار کہا الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا ارے مصیبتیں تو کربلا میں بھی تھیں، مصیبتیں تو کوفے میں بھی تھیں، یہ شام ہی کا نام کیوں لیا؟ کہا تو نے انصاف نہ کیا۔ ارے جب ہم کوفے سے گزر رہے تھے تو لوگ رو رہے تھے، جب شام سے گزرے تو علی و بطول کی بیٹیوں کی طرف اشارے بھی کرتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، یہی حق ہے عزادارو ماتم کرنے کا۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ سید سجاد کا تابوت برآمد ہوگا نا، عزادارو جانتے ہیں آج بھی اس تابوت پر جب بھی علی سید سجاد کا تابوت سجایا جاتا ہے بیڑیوں کو رکھا جاتا ہے، توق کو رکھا جاتا ہے، ہتھکڑیوں کو لگایا جاتا ہے۔ جانتے کیوں؟ امام باقر فرماتے ہیں جب اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا گردن پہ خاردار توق کے نشان تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ عزادارو یہ چراغ بھی بجھ جائیں گے اس لیے کہ آپ کے مولا کا جنازہ اندھیرے میں اٹھا تھا، آج اسی منظر اس کی اسی چیز کی منظر کشی کی جائے گی۔ عزادارو 35 سال زندہ رہے، الشام کہہ کر روتے رہے۔ یوں تو شام میں کئی منزلیں تھی جہاں سید سجاد کا کلیجہ حلق تک آیا ہے، سید سجاد پر مصیبت ٹوٹی ہے۔ ایک منزل جانتے ہیں عزادارو، مجھے اجازت دیجیے گا، ایک ادنا سا ذاکر اور طالب علم سمجھ کے معاف کریے گا اگر دل پر لگے، میں بیبیوں کے مسائب اردو زبان میں پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں اور قائل بھی نہیں ہوں، لیکن جس حد تک ہو سکا روایت آپ تک سمجھانے کی اور پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ عزادارو جانتے ہیں شام کے دارالامارہ کے باہر ایک مسجد تھی، اس مسجد کے سامنے ایک چبوترا تھا۔ جب بھی کوئی قیدی شام لایا جاتا تھا اس چبوترے پہ لے جا کر ان قیدیوں کے قافلوں کو بٹھا دیا جاتا تھا۔ نمازی حسب معمول باہر آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے اور بقصد غلام اور کنیز ہر قیدی کی قیمتیں لگاتے تھے۔ جب آل رسول کا قافلہ شام پہنچا ہے اسی چبوترے پہ لے جا کر بٹھایا گیا ہے۔ ایک نمازی کرولما کا مزدار ہو، ایک نمازی نماز پڑھ کر باہر آیا، بلا تشبیہ اس نے انگلی کا پہلا اشارہ علی کی بیٹی زینب کی طرف کیا، یہاں انگلی اٹھی وہاں سید سجاد آگے بڑھے، ملون رک جا، یہ فاطمہ کی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ، کرتے آئے عزادارو ماتم۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، یہ پہلا مرحلہ تھا، مائک کی آواز بڑھائیے گا، یہ پہلا مرحلہ تھا جہاں سید سجاد پر مصیبت ٹوٹی۔ دوسرا مرحلہ جانتے عزادارو کیا تھا؟ دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب دربار یزید نے کسی نے ایک شخص نے کھڑے ہو کر سید سجاد کی 3 برس کی سکینہ کو کنیزی میں تلف کیا ہے، ایک مرتبہ کلیجہ پھٹ گیا سید سجاد کا، کہا یہ سید زادی ہے۔ اجرکم علی اللہ،
اجرکم علی صاحب الزمان۔ عزیزانو تیسرا مرحلہ جانتے ہیں کیا تھا؟ تیسرا مرحلہ وہ تھا جب سید سجاد دربار میں کھڑے تھے، حسین کا کٹا ہوا سر، میری طرف دیکھنا، حسین کا کٹا ہوا سر یزید کے سامنے ایک تشت میں رکھا تھا، وہ تشت یزید کے قدموں میں رکھا تھا، شراب پیتا جاتا تھا، سر کی بے حرمتی کرتا جاتا۔ اجرکم علی اللہ۔ چوتھا مرحلہ جانتے کیا تھا؟ چوتھا مرحلہ وہ تھا جب زندان شام میں سید سجاد اپنی بہن کے پاس آئے ہیں، نفس کو ٹٹولا ہے اور کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بیڑیوں کو سمیٹا، سکینہ کے لاشے کو اٹھایا، کربلا کا رخ کیا، بابا مجھ سے بہن کا لاشا نہیں اٹھتا، قبر سے دو ہاتھ باہر ہے، لاؤ سید سجاد۔ ماتم 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 کرو ادھر، آئے گا تابوت، ماتم کیجئے گا، دو جملے مجھے پڑھنے دینا۔ اتنی مصیبتیں سہنے کے بعد سید سجاد مدینے آ گئے، سید سجاد مدینے آ گئے، قصاب کو دیکھتے تو سوال کرتے ذبیحے کو پانی پلایا ہے؟ اس کی چھری تیز تھی، اس کے سامنے ہم جنس کو تو قتل نہیں کیا۔ جب وہ کہتا تھا مولا میں نے یہ سب کیا ہے، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتے اور رخ کر کے کہتے ہائے میرا غریب بابا، اکبر کا لاشا دیکھا، قاسم کے ٹکڑے دیکھے، کند خنجر سے حسین کی سوکھی رگیں، ماتم ماتم ماتم۔ وہ وقت آیا جب اپنے بیٹے محمد باقر کو بلایا اور بلا کر کہا محمد باقر یہ تبرکات تمہارے حوالے، میری وصیتیں تمہارے حوالے، میرے بیٹے تم بھی میرے ساتھ کربلا میں تھے، ذرا بتاؤ تم نے کیا کیا دیکھا؟ محمد باقر نے بتانا شروع کیا، حسین کا کٹا ہوا سر دیکھا، سید سجاد کی آواز بلند ہوئی، انہوں نے بتانا شروع کیا، میں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، علی و بطول کی بیٹیوں کو نامحرموں کے مجمع میں دیکھا، سید سجاد کی آواز بلند ہوئی، آوازیں بلند کرو زدارو، تابوت کا استقبال کرنا ہے، اس طرح نہ کرنا، تمہارے ہاتھ سینوں پر ہونے چاہیے یا حسین کی صدا ہونی چاہیے۔ لیکن جیسے ہی محمد باقر نے کہا میں نے اپنی پھوپھی سکینہ کا لاشا قبر میں اترتا دیکھا، بس بہن کا نام آیا، آواز آنا بند ہو گئی، محمد باقر آگے بڑھے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جنازہ تیار ہوا، مدینے کی گلیاں تھی، آسمان سے صدا آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعید نہیں کہ جنازے سے کربلا کا رخ کیا ہو، بابا مجھے معاف کرنا، بیٹے کا لاشا اٹھا، لیکن ہائے تیرا لاشا گھوڑوں کی ٹاپ۔ شام کا بازار، عابد بیمار اور پاؤں میں بیڑی، تو کے غرابار، شام کا بازار، عابد بیمار، شام کا بازار، عابد بیمار، شام کا بازار، عابد بیمار۔ بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بھولے گا نہ وہ نیزے پہ سرے سرور، بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور۔ بے مقنع بے چادر
جلوے میں پھوپھی مادے اور مجمع کفار عابد بھی ماں شام کا بازار